بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اشکر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اڈیالہ جیل میں آئے روز لڑائی کی خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں، لیکن آج اس سے بھی اگلی خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان ایک بار پھر لنگڑا ہو چکا ہے اور عمران خان کو جیل میں چلنے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا یہ لڑائیوں کی وجہ سے معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ عمران خان کو چوٹ لگی ہے یا کہ کوئی اور ماجرا ہے؟ اس کے علاوہ بشرا بی بی ایک بار پھر فرار ہو چکی ہیں، لاپتہ ہو چکی ہیں، اور اس وقت ان کی فراری سے عمران خان بھی مکمل طور پہ لا علم ہیں۔ عمران خان کو نہیں پتا کہ بشرا بی بی کہاں غائب ہے، اور اس غائب ہونے کے بعد بنی گالا اور زمان پارک میں کیوں کہرام مچا ہوا ہے۔ یہ دو بڑے اہم معاملات ہیں، یہ ایکسکلوزیو تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا ہم ویلاگ کی جو دیگر سٹوریز ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی یہ جو کال تھی، اس کی ناکامی پہ، عمران خان کی کال کی ناکامی پہ، اور پی ٹی آئی کا جو دھڑن تختہ ہوا ہے اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی کا ذکر بھی کر لیں گے۔ تو میرا خیال ہے پہلے بات کرتے ہیں یہ کال کی ناکامی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ عمران خان نے جیل سے ایک کال دی تھی اپنے تمام جو امیدواران ہیں، تحریک انصاف کے تمام حمایت یافتہ آزاد امیدوار، اب جناب جتنے بھی آزاد ہیں نا وہ سارے کے سارے عمران خان کے حمایت یافتہ ہیں۔ آپ ذرا کمپین اپنی دیکھ لیں، اپنے اپنے حلقے میں آپ وزٹ کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں، اگر تو کوئی نون لیگ کا بندہ ہے وہ تو کلیم کر رہا ہے، اس کے پاس تو وہ جو اپنا شیر کا نشان ہے وہ اس کے بینر پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پی ٹی آئی والے کا، سوری وہ جو پیپلز پارٹی والا ہے اس کا بھی آپ کو انتخابی نشان نظر آئے گا، باقی جماعتوں کے بھی۔ لیکن آزاد جو ہیں وہ تقریباً سب کے سب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی وہ تحریک انصاف کے یا عمران خان کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، اور اسی وجہ سے آنے والے الیکشن میں تحریک انصاف کا جو انجام ہے وہ بالکل نوشتہ دیوار ہے، کیونکہ اگر ووٹ ڈیوائیڈ ہونا ہے تو وہ تحریک انصاف کا ووٹ ڈیوائیڈ ہونا ہے۔ لیکن وہ تو خیر بات کی بات ہے نا، جب 8 فروری کو پولنگ ہوگی، رزلٹ آئے گا، تب آپ کے سامنے چیزیں جو ہیں وہ حقائق سامنے آئیں گے۔ لیکن ابھی تو عمران خان نے کہا تھا کہ جن جن لوگوں کی تحریک انصاف نے حمایت کی ہے یا جن کو اپنا امیدوار ڈکلیئر کیا ہے، وہ لوگ باضابطہ طور پہ اپنے اپنے حلقوں میں نکلیں، اپنی انتخابی مہم چلائیں۔ لیکن سر کچھ نظر نہیں آ رہا، کوئی بندہ نہیں نکلیا، کوئی بندہ اپنی انتخابی مہم نہیں چلاتا ہوا دکھائی دے رہا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا یار، اتنا خوف، اتنا ڈر۔ اور یہ تو ٹکر کے لوگ تھے، اور ٹکر کے لوگوں کی جو ہے وہ ایک ٹکر کے سے جان نکل گئی ہے۔ اب اگر آپ ٹکر کے لوگ ہیں تو بھائی باہر آئیں، کمپین کریں۔ اور یہ مشکل وقت جو ہے وہ ساری پارٹیوں میں آتے رہے ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی نے ضیاء الحق کی آمریت کا سامنا نہیں کیا تھا؟ کیا ان کے لوگوں نے جو ہے وہ جیل، قلعے اور جو تشدد اور کوڑے، یہ ساری جو مصیبتیں ہیں، یہ مشکلات ہیں، یہ برداشت نہیں کی تھی؟ کیا مسلم لیگ نون نے پرویز مشرف کا جو آمرانہ دور تھا اس کی مصیبتوں کا سامنا نہیں کیا تھا؟ کیا مسلم لیگ نون کے لوگوں کو اٹک قلعے میں اذیت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا؟ کہ یہ رانا ثناءاللہ صاحب پنجاب میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے، اور ان کو ایک تقریر کرنے پہ جو ہے وہ غائب کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے، وہ سامنے آئے، اور جہاں سے انہوں نے تقریر ختم کی تھی، میں عینی شاہد ہوں اس وقت کا، پنجاب اسمبلی میں انہوں نے وہ تقریر کی تھی، اور جب وہ واپس آئے تھے نا، جس میں ان کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، ان کی مونچھیں وغیرہ جو ہے وہ مونڈ دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس تقریر کا وہیں سے آغاز کیا تھا۔ سر اسے کہتے ہیں ٹکر کے لوگ، اسے کہتے ہیں سیاستدان۔ ظاہر ہے سیاست تو پھر ایسے ہی کی جاتی ہے، آپ نے اگر ایک آئیڈیالوجی اڈاپٹ کی ہو نا تو پھر اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ سر مشکلیں، مصیبتیں، یہ جو ہرڈلز وغیرہ ہوتی ہیں نا، ان سب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ذرا حوصلے سے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن سر یہ جو نام نہاد ٹکر کے لوگ ہیں نا، یہ سارے کے سارے جو ہے نا پتہ نہیں کس بل میں جا کے چھپ گئے ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان کی کال کا برے طریقے سے بیڑا گرک ہوا ہے، اور ایک کال جو انہوں نے اتوار والے دن کی دی ہے، سنڈے والے دن کی، رہ گئے نے 2 دن۔
پتہ چل جائے گا کہ یہ حشر ہوندا ہے۔ انہوں نے کہا نا نکلو تحریک انصاف والوں باہر، دیکھتے ہیں جی کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں۔ اور اتوار والے دن میں چاہوں گا اگر یہ لاہور میں کہیں نکلے تو ذرا میں جا کے خود وزٹ کروں، دیکھوں کہ بھائی کس طرح کا منظر ہے، کس طرح کی صورتحال ہے، کیسا جوش اور جذبہ ہے، کیونکہ عمران خان نے کال دی ہے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کال بالکل اسی طرح سے پٹ جائے گی جس طرح سے انتخابی امیدواران کی جانب سے پٹی ہے، اور اسی طرح کی صورتحال سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ تحریک انصاف جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا پارٹی ہے، وہ آپ کو یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے نا، یہ جدید جو دنیا ہے، آپ کو یہاں پہ تحریک انصاف بہت اونچائی پہ دکھائی دے گی، لیکن عملاً یہاں بھی صورتحال خراب ہے۔ آپ دیکھ لیں اس سے پہلے انہوں نے جو یہ اپنا یوٹیوب وغیرہ پہ، ٹویٹر وغیرہ پہ یہ جو ورچوئل جلسے کیے ان کا کیا حشر ہوا، اور اب ٹک ٹاک پہ جو جلسہ کیا وہ بھی اتنا کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن ان جلسوں کا جو مقصد ہے نا، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے تقریریں کرنی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ہیں پیسے کے بھوکے، یہ بیسیکلی بھیکاری ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک جدید انداز میں جو ہے وہ بھیک مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ تلاش کیا ہے۔ ان کے تمام ورچوئل جلسے جو ہیں ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا پیسے اکٹھے کرنا ہے۔ یہ اوورسیز پاکستانی اور باقی لوگوں سے جو ہے وہ کمپینز چلاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں پیسے کی بڑی ضرورت ہے، اور ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے جی عمران خان گرفتار ہے، عمران خان کے کیسز میں وکلا کو فیس پے کرنی ہے، اس کے علاوہ جی ہمارے جو انتخابی امیدواران ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم نے ان کو پیسہ دینا ہے، اور اس کے علاوہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہ مختلف جو چیریٹی کے پروگرامات ہیں ان کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ الغرض کہ وہ اسی طرح سے کام کرتے ہیں جس طرح سے آپ کسی بھی جگہ پہ، خاص طور پہ اگر آپ گاڑی وغیرہ پہ جا رہے ہیں اور کسی بھی جگہ پہ یہ سگنل پہ گاڑی رک جائے نا تو مانگنے والے آ جاتے ہیں، اور وہ دنیا جہان کے آپ کے سامنے جو ہے وہ ہیلے بہانے منت سماجت کرنی شروع کر دیں کہ بالآخر بندہ تنگ آ کے کوئی 10-50 روپیے 100 روپیہ کٹ کے دے ہی دینا ہے کہ چل یار انہوں دے دے، اس تو بڑا مجبور کوئی نہیں۔ یہ بھی اسی طرح کے بیکاری ہیں، ان کا کام ہے صرف یہ ورچوئل جلسے، یہ ٹک ٹاک جلسے، یہ ٹویٹر سپیس، یہ سارے کا مقصد پیسے اکٹھے کرنا ہے اور بس اسی میں یہ لگے۔ لیکن روز بہ روز یہ فنڈ ریزنگ کم ہوتی جا رہی ہے، اور کنی باری لوگ تہاڈیاں گلاں چاہن گے، کتنی مرتبہ آپ کو پیسے دیں گے۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جناب یہ جو سوشل میڈیا ان کا اپنا سجایا ہوا میدان ہے، یہاں پر بھی ان کا برا حال ہو چکا ہے۔ ویسے 8 فروری کو تو جو حشر نشر ان کا نظر آ رہا ہے نا، وہ تو لگ رہا ہے نا ان کے امیدواران سے، ان کے وہ جو ٹائیگرز ہوا کرتے تھے ان سے، اور ان کی بدتمیز بریگیڈ کے وہ اترے ہوئے چہرے اور پھیلی ہوئی مایوسی، اور عمران خان کا وہ جو رونا پیٹنا، اور ان کی بہنوں کا روزانہ کی بنیاد پہ آ کے کہنا کہ جی ہمارے بھائی کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، تو یہ سارا کچھ بتا رہا ہے کہ جی ان کے اچھے دن نہیں ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیں یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی اب ان کی چونکہ وہ اس پارٹی کا حصہ ہیں، اور جو جرائم انہوں نے کیے اس میں وہ شریک ملزم ہیں۔ سائفر میں بھی ان کا نام ہے، اور سائفر میں تو اب وہاں پہ جو 25 گواہان ہیں ان کی شہادتیں ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ شہادتیں ریکارڈ ہونے کے بعد اب جرا کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ ایک آئی تھنک کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں وزارت خارجہ کے، ان کے بیان پہ جرا ہو چکی ہے، عمران ساجد ان کا نام ہے۔ تو انہوں نے تو وہی باتیں کی ہیں جو اس سے پہلے باہر آتی رہی ہیں کہ یہ جو سائفر تھا یہ وزیر اعظم کے پاس گیا تھا، اس وقت عمران خان کے پاس واپس نہیں آیا، یعنی کہ یہ چیز جو ہے وہ گواہان کی طرف سے اب تک عمران خان پہ جو ہے وہ امپوز کر دی گئی ہے کہ سائفر ان کے پاس موجود ہے، انہوں نے واپس جمع نہیں کرایا۔ سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کی طرف سے جو بیان ریکارڈ کروایا گیا اس میں انہوں نے ڈیٹ ٹائم مینشن کر کے چیزیں بتائیں، لیکن وہ سارا میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا، پھر یہ ویلاگ بڑا لمبا ہو جائے گا۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ طور پہ پری پلانڈ طریقے کے ساتھ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے اسے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ میٹنگ جس کی آڈیو جو ہے وہ سامنے آئی تھی، جس میں اعظم خان، عمران خان، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، یہ سارے لوگ جن کی آوازیں آ رہی ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں جی اس میٹنگ میں بھی ان کو اچانک بلایا گیا تھا، پھر ان کو وہاں پہ جو ہے وہ سائفر کی کاپی جو ہے وہ ایک دی گئی، کہا جی آپ ذرا اس کو پڑھ دیں۔
تو وہ ان کی طرف سے یہ ساری چیزیں جو ہیں سامنے آنے کا مقصد سر یہ ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے دانستہ طور پہ جانتے بوجھتے ایک پلاننگ کے تحت سائفر کا سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا، اور ان کی اس حرکت کی وجہ سے، اسے لہرانے کی وجہ سے، اسے ڈی کلاسیفائڈ کرنے کے لیے جو بھی انہوں نے کوشش کی، اس کی وجہ سے پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوئے۔ پاکستان کا جو سائفر ٹیلی گرام سسٹم ہے اس پر دنیا جو ہے اس کا اعتماد متزلزل ہوا، خراب ہوا کہ جی یہ تو بڑے اپنا بے اعتمادی قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیسے بات کی جائے گی؟ تو لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے یہ ہمارے دنیا کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں، یعنی کہ عمران خان جو ہے وہ برے طریقے سے پھنس رہا ہے، شاہ محمود قریشی پھنس رہا ہے۔ اب 9 مئی میں عمران خان کا نام بھی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کا نام بھی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی کے مقدمات میں، تو ان پہ جو ہے وہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے جناب تاریخ مقرر کر دی ہے۔ عدالت کی طرف سے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا تھا، جس میں 6 فروری کی تاریخ ہے۔ اب 6 فروری کو نائب کپتان صاحب پر بھی فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جناب عدت میں نکاح کا معاملہ ہے، اس میں بھی بشرا بی بی صاحبہ جو ہے ان کو ذرا ریلیف ملا ہے۔ ریلیف یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو جو ہے وہ کام سے روک دیا تھا، کیونکہ اس میں جو گواہان ہیں ان کی شہادتیں ریکارڈ ہونی تھی، لیکن عدالت نے اس پہ اسٹے آرڈر جاری کیا۔ تو اس اسٹے آرڈر میں 31 جنوری تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اب دیکھیں 31 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ کیا فیصلہ دیتا ہے، لیکن ابھی تک جو ان کے لیے جو ہے وہ ذرا آپ کہہ سکتے ہیں آسانی ہے۔ لیکن سر آسانی اڈیالہ جیل میں چلنے والے مقدمات میں نظر نہیں آ رہی۔ اڈیالہ جیل میں ایک تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حالت خراب ہے۔ حالت خراب یہ ہے کہ عمران خان جیسے جیسے کیس بڑھتے جا رہے ہیں ذرا وہ فرسٹریٹڈ ہو رہے ہیں، وہ آپا کھوتے جا رہے ہیں، ان کی ذہنی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، وہ نا لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ اسد وڑائچ صاحب کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا تھا اور اس میں شدید قسم کی لڑائی ہوئی۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو ممبران تھے جو بطور عدالت وہاں پہ گئے تھے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ پھر ایک مرتبہ انہوں نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ہے اس پہ حملہ کر دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جناب علی وہ جتنے بھی گواہان آتے رہے ہیں ان سے بھی وہ لڑائی جھگڑا کرتے رہے، کبھی جج کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی کہ عمران خان کی حالت خراب ہے۔ لیکن ان لڑائیوں کے دوران سر اگر آپ کسی ایک بندے کو دھکا شکا دینے کی کوشش کریں گے، آپ کسی کو جو ہے وہ گھورنے کی کوشش کریں گے، تو ہو سکتا ہے کسی اور نے بھی جو ہے وہ دھکا دے دیا ہو یا کچھ کر دیا ہو۔ اور اس عمر میں اس طرح کی حرکات و سکنات اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ سر اگر جو 60 لگ جائے نا اس عمر چ تو ٹھیک ہوندیاں ٹائم لیندی ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کوئی اس طرح کی معاملہ ہوا ہے، کیونکہ عمران خان سر جیل میں لنگڑا رہا ہے۔ عمران خان سے جیل میں چلا نہیں جا رہا۔ عمران خان کو ٹانگ میں شدید دباؤ محسوس ہو رہا ہے اور ان کو چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا یہ میرے سورسز نے تو مجھے بتایا تھا، لیکن عمران خان کی بہن علیمہ خان بھی اس بات کی تصدیق انہوں نے کی ہے۔ ان کا بھی کہنا ہے کہ جی عمران خان جو ہے وہ ان کو چلنے میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجوہات سر میرا خیال ہے کہ 2 ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ جی ان کو، چونکہ وہ جو ریلی تھی ان کی اس میں ان کو جو ڈانسنگ بلٹ لگی تھی، تو وہ زخم وخم کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی ایشو بن گیا۔ سردی جو کہتے ہیں نا پرانے زخم اپنا دوبارہ رے ہو جاندے نے، دردیں دوبارہ نکل آتی ہیں، اور پھر اس عمر میں تو ویسے بھی نکل آتی ہیں، تو شاید اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ تکلیف محسوس ہو رہی ہو۔ یا پھر دوسرا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے عمران خان جو ہے وہ مولا جٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ اپنا لوگوں پہ جو ہے وہ حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو شاید پھر اس کے جواب میں اگر کسی نے کوئی دھکا شکا دے دیا ہو کسی وقت، تو جہاں پھر کوئی پنجابی کے نا پیر پر مدیا گیا ہوئے، تو کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے جس کی وجہ سے عمران خان لنگڑا رہے ہیں۔ لیکن میری تو دعا ہے کہ جی عمران خان مکمل طور پہ صحت یاب ہوں، اور ان کی مطلب پہلے ہی انہوں نے ڈال دیا تھا ریاست پہ سارا کچھ کہ جی مجھے تو یہ ہوا وہ ہوا، الزام آپ کو پتہ ہی ہے نا وہ جو ہوا تھا سارا معاملہ وزیر آباد والا۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ ان کو مکمل صحت دے، اور اگر سردی کی وجہ سے درد ہو رہی ہے نا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان بڈھا ہو گیا ہے، اور اس عمر میں ان کو احتیاط کرنی چاہیے، ذرا سردی سے بچایا جانا چاہیے۔ عمران خان کو جہاں جیل میں دیگر سہولیات ملی ہیں، ایک ذرا ان کو ہیٹر شیٹر بھی پھر دے دے، اگر وہاں پہ نہیں ہے تو کم از کم ان کی صحت کا خیال رکھا جائے،
کیونکہ سر ان کی صحت کا خیال رکھنے والی جو دوسری ہستی ہیں، یعنی کہ کسی بھی شخص کا اس عمر میں، ویسے بھی جب شادی ہو جائے نا تب میاں بیوی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا بڑا خیال کرتے ہیں، تو ان کا خیال رکھنے والی جو دوسری ہستی ہیں وہ بشریٰ بی بی۔ اب بشریٰ بی بی فرار ہو گئی ہے اور بشریٰ بی بی کا کچھ پتہ نہیں کدھر ہے۔ اچھا، یہ بات میں الزام نہیں لگا رہا ہوں سر، میں یہ بات جو ہے مکمل حقائق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کرپشن جو ریفرنس ہے اس کی سماعت تھی اور آج اس پر فرد جرم عائد ہونا تھی۔ آج ایک بار پھر بشریٰ بی بی اڈیالہ جیل سے غائب ہیں، وہ عدالت میں نہیں پہنچی۔ اس سے پہلے بھی آئی تھنک کہ 3 سے 4 مرتبہ بشریٰ بی بی جو ہے اسی طرح کے وہ ٹیکٹس یوز کر چکی ہیں اور وہ اچانک عدالت سے غائب بھی ہو جاتی ہیں، آتی ہیں، حاضری لگاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، کئی بار آتی نہیں ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اور جیسے ہی ڈیٹ آگے پڑتی ہے وہ ہاسپٹل سے نکلتی ہیں اور کہیں اور چلی جاتی ہیں۔ لیکن اب وہ کدھر ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں، کیونکہ جیل میں یہ بات سامنے آئی جب کمرہ عدالت میں جو پراسیکیوٹر ہے انہوں نے کہا جی بشریٰ بی بی آج پھر یہاں موجود نہیں ہے، تو ان کی عدم موجودگی میں یہ جو فرد جرم عائد ہونا ہے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں، یہ کارروائی کیسے آگے بڑھے گی؟ تو جج صاحب نے اس پر، جو محمد بشیر صاحب اس کی سماعت کر رہے ہیں، انہوں نے ظاہر برہمی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا یار یہ کوئی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ ہر بار ایسے کر دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب سے پوچھا جی خان صاحب آپ کے علم میں ہے کہ بشریٰ بی بی کیوں نہیں آئی یا کیا مسئلہ ہے؟ تو عمران خان نے بھی اس پہ جو ہے مکمل لا علمی کا اظہار، انہوں نے کہا جی کتنے بھج گئی مینوں کوئی نہیں پتا۔ عمران خان صاحب نے انہیں کہا کہ جی مجھے نہیں پتا کہ بشریٰ بی بی کہاں ہیں اور کیوں نہیں آئیں، اور انہوں نے شکوہ کر دیا جج صاحب کے سامنے۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی مجھے تو یہ بشریٰ بی بی سے فون پر بات بھی نہیں کرنے دیتے، چلیں میری لینڈ لائن پر ہی ان سے بات کروا دیں، مجھے نہیں پتا وہ کدھر ہیں، کیوں نہیں آ رہی۔ حالانکہ وہ اکثر جیل آتی ہیں، ملاقات ہوتی ہے، پوچھا ان سے یہ گیا تھا کہ آج کیوں نہیں آئی، لیکن انہوں نے کہا جی لا علم ہے، فرار ہیں۔ تو سر اب ان کی فراری کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ بنی گالا اور یہ جو زبان پارک ہے وہاں پہ کوحرام مچ گیا ہوگا کہ یار ویکھو کتنے بھج گئی جے۔ تو لہٰذا سر یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ مطلب اگر تحریک انصاف والوں، میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بشریٰ بی بی کو یہ پیغام پہنچائیں کہ محترمہ اس طرح کرنے سے عزت جو ہے وہ مزید اچھلے گی، ذرا باتیں جو ہیں وہ غلط ہوتی جائیں گی۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب حوصلے سے کام لیں۔ اگر آپ کے شوق بڑے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، بڑے شوقوں میں جو ہے وہ بڑی سزائیں بھی برداشت کرنی پڑ جاتی ہیں۔ اگر آپ کو 5 کیرٹ ہیرے کا جو انگوٹھی ہے وہ پہننے کا شوق ہے، اگر آپ کو اربوں روپے کے مہنگے ترین تحائف وہ لینے کا شوق ہے، رکھنے کا شوق ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو بیچ کے پیسہ اکٹھا کرنے کا شوق ہے، تو پھر اب ذرا بھگتے نا، کوئی بات نہیں ہے، یہ بھاگنے سے جان نہیں چھوڑنی۔ بہتر یہ ہے آپ جائیں، فرد جرم کا سامنا کریں، اچھی جو قانونی ٹیم ہے ان کی خدمات لیں، اور ذرا پیسہ کمایا ہے نا بیچ کے تحفے شوفے، تو انہاں چو کچھ پیسہ لاؤ۔ خواجہ حارث جیسے جو ہے نا پروفیشنل وکیل، وہ اس لیے آپ کو چھوڑ گئے تھے کہ فیس نہیں آپ دے رہے اور آپ کا معاملہ خراب ہے، تو کسی پروفیشنل وکیل کی خدمات حاصل کریں، اس سے جان نہیں چھوٹنی۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بھاگنے سے جان چھوٹ جائے گی تو بھجن نہ جناب، جان نہیں چھوٹنی، جان چھوٹنی ہے، انہاں دا سامنا کریں اور ان میں سے جو ہے وہ قانونی پروسیس کمپلیٹ کر کے باہر نکلیں، تب بہتر ہے، ورنہ جان چھوٹتی ہوئی مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ اب آپ دوست ضرور بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ بشریٰ بی بی اس طرح سے بچ جائیں گی اگر بھاگتی رہیں گی؟ تو اس کے لیے چینل کا کمنٹ سیکشن جو ہے وہ حاضر ہے، اور آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کیا کریں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔